بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس دنیا میں کامیابی کے لیے بھیجا ہے۔ کامیابی کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ جو بھی دین اسلام پر چلے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابیوں والا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان عالمی فکر والا ہو کہ سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کی فکر ہو۔ آج ہم عالمی فکر کا مذاکرہ کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور عالمی نبی ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کا غم لے کر آئے، اپنے غم اور فکر میں امت کو برابر کا شریک فرمایا۔ یہ امت اس دعوت والے کام کی وجہ سے بہترین امت کہلائی۔ اللہ جل شانہ رب الناس ہیں، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہیں۔ آخری کتاب جیسے قرآن کریم ہدی للناس ہے تو یہ آخری امت اخرجت للناس ہے۔ گویا اس امت کی ذمہ داری تمام انسانیت کی فکر کرنا ہے۔ ہر امتی اس کا ذمہ دار ہے۔ تمام عالم کی فکر کرتے ہوئے اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے محلے، اپنے گھر کی فکر کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی فکر کرنا۔ ہر امتی اس محنت کا ذمہ دار ہے اور سب کو اس کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، حضرت جی اللہ تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس امت کو دوبارہ اس کام کے لیے فکر مند کر گئے، دین کا غم دوبارہ اس امت میں منتقل کر گئے۔ اللہ جل شانہ ہر امتی کو ان والا غم، ان والی فکر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، کسی کی شب وصل میں سوتے کٹے، کسی کی شب وصل میں روتے کٹے، ہماری شب وصل یا الہی نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے۔ یہ امت کا غم ہے، یہ کیسے کٹے؟ دین کی دعوت کا یہ غم ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ فکر عالمی سطح پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کی نسبت بہت سی امتیازی خصوصیات عطا ہوئیں۔ ان میں سے سب سے بڑی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء فرمایا، خاتم النبیین فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے تو یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے بھائیو، میرا آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو یہ امت آخری امت ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین کی اس بات کو پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسلمان مردوں کا بھی کام ہے، مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے، اور یہ ہمارے بچوں کا بھی کام ہے۔ پہلے دن سے ہی بچوں کا ذہن بنایا جائے، اس بات پر ان کا ذہن بنایا جائے کہ یہ کام ہمارا کام ہے، اس کام کی فکر نصیب ہو جائے، اس کام کا اخلاص نصیب ہو جائے، اس کام سے اللہ کے ساتھ یقین بن جائے، اس کام سے نمازوں کے اندر ہماری طاقت بن جائے، اور علم کے حلقے قائم ہو جائیں، اور ہر مسلمان اچھے اخلاق والا بن جائے اور اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ اس کام سے یہ مقصود ہے، یہ 6 صفات جو ہیں یہ مقصود ہیں کہ ہر مسلمان کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ آج تو بیانوں کو، آج تو تقریروں کو، آج تو ان چیزوں کو جو ہے تبلیغ سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اصل تبلیغ کیا ہے کہ میرا اندر بن جائے، میری ذات بن جائے، میرے گھر والے بن جائیں، میرے محلے والے بن جائیں، ساری کی ساری امت بن جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت چھوڑ کر گئے ہیں، اس کو امت چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج اس نہج پر کام دوبارہ سے آ جائے، ہم اس فکر کو کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ فکروں پر عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکالنا، خود بھی نکلنا اور دوسروں کو بھی اس محنت میں شریک کرنا۔ جن حضرات کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، جہاں سے بھی سن رہے ہیں وہ دل میں ارادہ بھی فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم 4 مہینے لگائیں گے، اس کام کو سیکھنے کے لیے لگائیں گے، تو پھر اس سے ان کی زندگی کی ترتیب بنے گی۔ لے کر جانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، صرف ارادہ کرنا اور اس کے لیے دعوت دینا اور اس کے لیے دعائیں کرنا ہمارا کام ہے۔ لے کر جانے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔